بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ اردو کی طرف سے عابد شال حاضر ہے اپنے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں ہم حاضر ہوئے ہیں جناب اختر عثمان کی خدمت میں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ سوال سر جو ہے آج کا وہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آج کل پہلے سے بھی یہ تھا، اعتراضات بھی لوگ کرتے تھے اور اس کے پیچھے بھی بھاگتے تھے، اور اعتراض یہ یعنی اس کو ایک مسئلے اور ایشو کے طور پر ہمیشہ سے شاعری میں سمجھا گیا ہے۔ آج کل کچھ زیادہ ہو گیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کہ کسی کا شعر کوئی لے اڑتا ہے، کسی کا مصرع کوئی لے کے چلا جاتا ہے، اس پہ شور مچ جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے میرا تھا اور پہلے میرا تھا جی۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات جو ہیں، پھر اس کے دفاع میں جب چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو ایک استاد کے مصرے دوسرے کے ہاں، ایک کیا مضمون تیسرے کے ہاں، اس طرح کر کے بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں۔ تو دونوں طرح کے معاملات موجود ہیں۔ اسی طرح مختلف لفظوں سے بھی اس معاملے کو یاد کیا جاتا ہے، کبھی کوئی اس کو سرقہ کہتا ہے، کبھی کوئی استفادہ کہتا ہے۔ جدید زمانے میں آ کر ایک اور شے بین المتنیت کے نام سے بھی آ گئی ہے۔ تو اس پہ ذرا فرمائیے کہ بنیادی طور پر ان تینوں چیزوں میں، سرقے میں، استفادے میں، بین المتنیت میں کیا فرق ہے تاکہ اس کو سمجھا جا سکے؟ سرقہ تو جیسے کہ یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا وہ کام کرنے والے کو سارق جی کہتے ہیں، جو چوری کہتے ہیں سیدھا سیدھا جی۔ وہ ہے کہ وہ پوری غزل، پورا شعر، پوری نظم، پورا افسانہ ٹھیک ہے، وہی اپنے نام سے کسی کا اٹھا کے تو پڑھ دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کا لکھا ہوا بغیر کسی تبدیلی کے اپنے نام سے پڑھ دے، اپنے نام سے پڑھ دے۔ جیسے کہ ستیہ پال آنند نے غلام محمد قاصر کی مشہور ترین غزل جی جی مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، وہ کیا ہے، تو وہ سرقہ ہے ظاہر۔ جی اب اس میں یہ فرق ہے توارد میں جی جی کہ دو لوگ ایک ہی سطح پر سوچ رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرینے سے یہ پتہ چلے کہ انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ اس کی مثال بڑی خوبصورت ہے، اب حیات میں مل جاتی ہے جی جی کہ ان کے والد جو تھے مولوی باقر جی جی محمد حسین آزاد کے، جی جی ان کے ساتھ ایک مشاعرے میں گئے ذوق کے ساتھ، سر، تو وہ کوئی آیا اور اس نے شعر پڑھا کہ اے شمع صبح ہوتی ہے روتی ہے کس لیے، تھوڑی سی رہ گئی ہے اس سے بھی گزار دے۔ اچھا، تو استاد ذوق نے باقر صاحب سے کہا کہ یہ تو میرا شعر ہے، میں نے کہا ہوا ہے ابھی میں یہی غزل تو سنانے والا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا پڑھو تم، نہ اس کو پتہ ہے نہ تمہیں پتہ ہے۔ جی جی تو ذوق نے پڑھا کہ اے شمع تیری عمر طبی ہے ایک رات، رو کر گزار یا اسے ہنس کر گزار دے۔ تو یہ تو توارد کی ایک ٹھیک ہے، شکل ہے۔ جی جی بنیادی گفتگو ہمیں یہاں سے غالب کے اس شعر سے شروع کرنی چاہیے تھی، جی جی مبر گمان توارد یقین بدان کے دزد، متا یہ منز نہن خانہ یہ ازل دزد است، ٹھیک ہے، کہ مجھ پر توارد کا گمان نہ کر ٹھیک ہے، اور یقین کر کے نہاں خانہ ازلی سے میرا مال جو ہے وہ چور نے چرا لیا۔ ایسے ہی، اچھا، تو ستم زری کی ہے بہرحال اس میں، اضافت کا تعلق ہے نا، تو وہ اس میں ہے۔ تو طالب علموں کی وضاحت کے لیے ہم یہ بتائیں کہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو لوگ ہیں تو ازل سے یہ مضامین میرے تھے، اور وہیں سے انہوں نے چرا کے پہلے کہہ لیے، تو میں کیونکہ بعد میں آیا تو اس وجہ سے یہ میرے بات کہہ رہا ہوں۔ جی اچھا، پھر وہ شعر کے بارے میں اس کا تصور شعر بھی جو ہے وہ بہت عجیب ہے، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی۔ جی جی مثلا وہ جب یہ کہتا ہے رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا، تو پھر لہو کیا ہے؟ جی جی تو اصل بات یہ ہے کہ وہ مختلف اسلوب کا آدمی ہے۔ وہ جب شکیب والی بات ہے، ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں، جو راستہ عام ہو جائے جناب، ہم اس سے ہٹ کے چلتے ہیں۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، سرقات، توارد اور بین المتنیت، یہ تینوں مختلف چیزیں۔ ٹھیک ہے جی، سرقے کی بات ہم نے کی، جی جی اس کو مزید وضاحت یہ ہے کہ انوری کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ اس کے شعر کوئی پڑھ رہا ہے، جی جی تو وہ کھڑا ہو گیا، وہیں سننے لگا، وہ بندہ پڑھتا رہا، جی جی اور ایک چادر اس نے زمین پہ ڈالی ہوئی تھی، جب وہ یہ پڑھ چکا
تو لوگ اب پیسے پھینک کے چلے گئے. جی جی تو انوری اس کے قریب گیا اور انوری نے اس کو کہا کہ یہ کس کے شعر ہیں؟ اس نے کہا یہ انوری کے ہیں. تو اس نے کہا کہ انوری کہاں ہے؟ اس نے کہا ماں انوریم. اچھا انوریم. اچھا اس نے کہا کہ دزد شعر میزم دزد شاعر نہ ہوئی. اچھا کہ شعر چور تو دیکھا تھا، شاعر چور پہلی بار دیکھا. اچھا تو یہ ہے. اچھا بین المتنیت جو ہے انٹرٹیکسچولیٹی کی اصطلاح سب سے پہلے اصطلاح کے طور پر جی جی یہ جولیا کرسٹیوا نے یہ استعمال کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پرانا ٹیکسٹ جو ہے اس کے ساتھ لنک کرنا اپنے ٹیکسٹ کو. ٹھیک ہے. یہ بین المتنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی پرانا متن اٹھا کے اس کو نیا کر دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ بین المتنیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلا گودان جو ہے وہ پریم چند کا، جی ہاں وہ ختم ہوتا ہے کہ ہوری کھیتوں سے واپس آ رہا تھا. جی جی وہ افسانہ جس نے پوری اردو دنیا کا افسانے کا تصور بدل کے رکھ دیا، سریندر پرکاش کا بجو کا. جی ہاں بجو کا. وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے گودان کا ہوری ایک بار پھر کھیتوں کی طرف جا رہا تھا. اچھا تو یہ ہے بین المتنیت. ٹھیک ہے. بلکہ اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے ایک آپ نے نظم سنائی حسن کوزاگر سر، تو میں اس سے کچھ روشنی لیتے ہوئے وہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہہ دوں کہ حجرائے دل میں سخن کرتی ہوئی یاد کے ساتھ میں بہت چین سے ہوں اپنے جہازات کے ساتھ. تو یہ بین المتنیت ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ جی جی بین المتنیت کے بہت سارے پہلو ہیں. جی جی کہ آپ کسی کردار کا نام لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اس سے وابستہ خصوصیات لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یا وہ موضوع لے لیتے ہیں جو شاعر یا افسانہ نگار یا ناول نگار نے لیا ہے. بے شک مختلف لفظوں میں ہو. بے شک مختلف لفظ. پھر تو متن تو نہ بنے گا نا سر. وہ متن نہیں ہوگا. وہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. متن بنیادی طور پر ہم ٹیکسٹ اس چیز کو کہتے ہیں. جی جیسے لٹریچر کا لفظ ہم نے مخصوص کر لیا ادب کے لیے. جی جی ایسے. ورنہ تو فزکس کا لٹریچر بھی ہوتا ہے، میڈیسن کا بھی ہوتا ہے. انگریزی میں تو لکھی ہوئی چیز کے لیے ہے نا، انگلش میں ٹیکسٹ لکھا ہوا. ہاں جہاں جو بھی ہے وہ لٹریچر ہے وہ ہے. جی جی. اب بین المتنیت کے جو پہلو میں عرض کر رہا تھا ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثلا غالب کا شعر ہے، مشہور شعر ہے غالب کا کہ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو، جی ہاں میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آپ. اب بین المتنیت یہ ہے کہ خورشید رضوی نے اس کو کہا. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے بات بھی کی جی ایسے ایسے کہ تیری صدا پہ تو صدیاں بھی لوٹ آتی ہیں، مجھے بلا میں کچھ ایسا شکستہ پا بھی نہیں. ایسے ہی. اچھا اس کو اگر پلٹا کے کہیں ٹھیک ہے جی کہ ہر بار دور جا کے صدائیں مجھے نہ دو. جی یہ الٹ ہے. یہ الٹا دیا نا. بین المتنیت کا وہ پہلو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ چیزیں جن کو آپ نے اعتماد کے حوالے سے پیش کیا ان کو آپ استرداد کے حوالے سے پیش کریں تو یہ بین المتنیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی ایک چیز کا تخالف جو ہے وہ تضاد جو ہے وہ دوسرے کا اثبات جو ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ مصرع کہتے ہیں. جی جی. آج بازار گردی کو نکلا ہوں میں مصرع کہتا ہوں آج بازار گردی کو جاؤ نہ تم. ٹھیک ہے. تو یہ پہلو تو ہے بین المتنیت کا. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو بین المتنیت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی دور میں رہتے ہوئے ہمارے آبجیکٹو کنڈیشن ایک ہے. ٹھیک ہے. ہمارا معروض ایک. ٹھیک ہے. جہاں سے ہم چیزیں اٹھاتے ہیں. ایک خیال آپ کو بھی سوجا مجھے بھی سوجا، یعنی ماحول سے اٹھائی ہوئی چیزیں ہیں نا. جی. اچھا یہ بین المتنیت کی یہ شکل اس توارث کے ساتھ جا جڑتی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا ایک بین المطنیت کی شکل وہ میں نے آپ کو بتائی جو پریم چند اور سندھ پرکاش کی ہے. بدو قول. اچھا پھر ایک چیز ہے جو ورلڈلی نون ہے, یونیورسل ہے. جی جی. وہ کافکا نے جیسے میٹامورفوسس لکھا اور افسانے کے تصور کو بدل کے رکھا. بالکل. ہمارے یہاں آپ دیکھیے انتظار حسین نے زرد کتا لکھا, کایا کلپ وغیرہ. اچھا رشید امجد نے ایک دو افسانے لکھے, لیکن وہ سرسبز ظاہر ہے سرنج پرکاش کی افسانہ ہوا. مطلب مجھے وہ اتنا اچھا لگا کہ ایک نظم میں نے اس پہ لکھی اور اس کے نام کی. کیا بات. سرنج پرکاش کے اسکیئر کرو, جو اس کا انگریزی نام ہے. جی جی. اچھا یہ تینوں چیزیں بیک وقت بھی وارد ہو سکتی. ٹھیک ہے. مثلا ہر استاد نے فارسی کے کسی نہ کسی استاد کا کوئی نہ کوئی ترجمہ کیا ہوا. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو توارد تو کہہ ہی نہیں سکتے. جی ظاہر ہے. فرقہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ شعر ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سودا نے شعر سنایا, آلودہ قطرات عرق دیکھ جبیں کو, اختر پڑے جھانکے ہیں فلک پر سے زمین کو. کیا بات. کیا بات. تو خانِ آرزو نے کہا کہ شعر سودا حدیث قدسی ہے. اچھا. چاہیے لکھ رکھیں فلک پہ ملک. یعنی یہ محمد جان قدسی کا شعر. کیا بات. حدیث قدسی کا. سودا نے اپنی ظرافت سے کام لیتے ہوئے کہا کہ میں ضرور اپنے دیوان میں لکھوں گا کہ خانِ آرزو نے میرے شعر کو حدیث قدسی کہا ہے. اچھا. اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میں نے تو دیوان تک نہیں دیکھا. حالانکہ یہ شعر اس زمانے سے مشہور چلا آتا ہے. آلودہ یہ خطرات عرق دید جبن را, اختر سے فلک میں نگرد سوئی زمین را. کیا بات. بالکل وہی ہے. ترجمہ ہے. بہت سارے شعر ترجمہ ہم آپس میں سناتے ہیں. جی ایسے ہی مختلف محفلوں میں ہمارے دیکھنے والے جو ہیں بے دل والا جو جی بے دل والے, اور بے پناہ شعر امیر کے شعر ہیں جو غالب کے پاس اردو میں. اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جو بغیر میں یہ ترجمہ نہیں. مثال کے طور پہ فیض نے جی مصفی کے مصرع اٹھا کے تیرے کبھی سے بات کرنا اٹھا دیا. بالکل. مجھے ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا اور بغیر اس کو واوین کے لکھ دیا ہے ایسے ہی. جی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ غالب کا مصرع ہے. جی وہ تو مخاطب بھی نہیں ہے نا. مخاطب بھی نہیں, فیض کا مخاطب نہیں ہے. تو ایک اس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں جو آپ بات کیا کرتے ہیں شعر کے قبیلہ دار ہونے کی. بے شک کوئی بھی بڑا شعر میرے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق بد نسل نہیں ہوتا, اس کی کوئی نہ کوئی نسل ہوتی ہے. ایسے یعنی وہی انسلاک ہی ہے نا. انسلاک ہے ایک. آپ یہ کہہ لیں کہ توارد اور بین المطنیت اصل میں شعر کا شجرہ تلاش کرنے والا علم ہے. کیا بات. یوں کہنا چاہیے. بہت اچھا. سادہ ہو گئی بات. انتہائی سادہ بات ہے. البتہ سارق کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اب سرقے میں آپ کس کس کو لائیں گے؟ بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا. سیف الدین سیف کی نظم ہے تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. اب مجروح کلیروی جو منور ہاشمی کے ظفر ہاشمی اور نیر ظفیر کے والد, ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری میری نظم. اچھا. جو سیف نے اٹھائی ہے. اچھا سیف کا کام دیکھیں تو ظاہر ہے وہ انہی کی لگتی ہے. جبکہ مجروح صاحب کا کام دیکھیں تو وہ ان کی نہیں لگتی. میں نے ان کو سنا بھی. خوش قسمتی سے ہمیں کئی بار اتفاق ہوا ان کو سننے کا. تو اسی طرح کچھ اور وہ مطلب ٹھیک ہے نہ لگتی ہو, لیکن ان کی بات ایسے یعنی جس کو کہیں کہ پھینکنے والی بھی نہیں ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ جب وہ ایک سنجیدہ آدمی یہ بات کر رہا ہے خواہ تو نہیں کرے گا, کوئی بات تو ہوگی اس کے پیچھے. جیسے دیکھیں معروف ترین غزل ہے آ کے سجادہ نشین قیس ہوا میرے باپ, وہ تو حوالے مستند موجود ہے نا کہ غافل کی غزل ہے. اور اس کے حق میں لکھا عطا کاکوی نے
اور میر کے حق میں لکھا مظفر علی سید نے 1951 کے مخزن میں. جی ایسے اور کچھ مضامین بھی ہیں اور بعد میں بھی کافی اس پہ شور ہوا. جی مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو مرکبات ہیں وہ سارے میر کے کلیات میں بکھرے پڑے ہیں, جبکہ ان 4.5 شعروں کے علاوہ منور خان غافل کے پاس ایک مصرع بھی نہیں ہے. یہ کیسا عجیب بات ہے کہ ہو بھی سکتا ہے, ہو بھی سکتا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں اس طرح کی مثالیں بھی ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں. مثلا جو سراج اور رنگ آبادی کی غزل ہے, جی خبر ہے, سراج کے پورے کلام میں اس غزل کا میچ کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک, یعنی اچھے ہیں وہ شعر, جی اچھے شعر ہیں اس کے پاس, لیکن جس سطح پر جا کر یا جن تلازمات کے ساتھ یا جن تراکیب کے ساتھ یہ غزل لکھی گئی ہے, جی اس لیے کسی آدمی کے ہاں مطلب اتفاق سے ہو بھی سکتی ہے ایسی کوئی. دیکھیں یہ ہمارے اساتذہ میں یہ بحثیں ہوتی رہیں کہ مضمون کا چور ہوتا ہے رسوا جہان میں, چکی خراب کرتی ہے مال حرام. اچھا, مثلا میر نے ایک قدرت اللہ خان قاسم شاید ہے, ان کا ایک مضمون تھا مجموعہ نظم وہ لیا تو کہا کہ میں راہ عشق میں تو آگے ہی جو دلا تھا پر پیش آیا قسمت سے یہ درا. ایک غزل میں تو یہ ہے. ایک میں بہ دن گئے کہ آنکھیں دریا سی بہتیاں تھی, سوکھا پڑا ہے اب تو مدت سے یہ دعابہ. اچھا, تو قدرت اللہ خان قاسم نے کہا کہ میر نے گر تیرا مضمون دعابے کا لیا. اچھا, واہ واہ واہ, اے بقا اللہ خان بقا یہ ان کا, میر نے گر تیرا مضمون دعابے کا لیا. اے بقا تو بھی دعا دے جو دعا دینی ہو, یا خدا میر کی آنکھوں کو دعابہ کر دے اور میری بینی کا یہ عالم ہو کہ تر بینی ہو. اچھا, تو اس طرح. اچھا, آتش کے اور ناسخ کے جو دوابہ ہے یہ بڑی دور سے وہ لے کے آئے تھے, جی تو اس کے جانے پہ انہیں رنج تو ہونا تھا. دوابہ آسانی کا لفظ نہیں ہے. جی جی جی, وہ فارسی میں پوری ایک روایت اس کی ظاہر ہے ملتی ہے, اور ہمیں خاص طور پر بیدل کے یہاں اور صاحب تبریزی کے یہاں اس کے شعر ملتے ہیں. بیٹھیں گے کبھی بات ان دونوں میں کریں گے, کیونکہ تمثال کا بادشاہ ہے صاحب, اور بیدل جو ہے وہ اس کا ایک پہلو تمثال بھی ہے. اس پہ پھر بات کریں. فی الحال تو کمال ہے وہ, نئے حسن کو ہے صرفہ, نئے عشق کو محابہ. کیا بات, کیا وہ ہے غزل, کیا عجیب و غریب کام ہے اس میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بین المتنیت یا متنیت اور یہ جو ہے سرکار توارد, یہ ایک ہی چیز کے 2-3 نام ہیں. ٹھیک ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں, سرکا جو ہے یعنی کسی ایک جرم ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جرم ہے. بالکل. اس کے علاوہ جتنی یعنی کوئی چیز کسی کی چیز, کسی کوئی شاعر کسی دوسرے شاعر کی چیز کو منو ان اپنے نام سے نہ کر لے, جی یہ کرے گا تو سرکا ہے. اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں ان کے نام مختلف ہیں, لیکن کسی نہ کسی صورت میں وہ ہمیں روایت میں اساتذہ کے مل جاتی ہیں, اور اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. دیکھیے ہم یہ بات ایک دن کر رہے تھے کہ ایس ایلیٹ نے پورا مضمون لکھ دیا ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ, جس کا ترجمہ بھی ہوا ہے, کئی بار ہوا ہے. جالبی صاحب نے اپنی کتابیں ارسطو سے ایلیٹ تک میں. تو میر نے 2 مصروں میں اس پوری بات کو کہہ دیا جو پورا مضمون میں ٹی ایس ایلیٹ صحیح طرح نہیں کہہ سکا. کیا بات, ہم سے آگے بھی زمانے میں ہوا کیا کیا کچھ, تو بھی ہم غافلوں نے آ کے کیا کیا کیا. واہ 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 واہ, یہ اوپر تو بھی کیا ٹریڈیشن ہے, نیچے انڈیویجول ٹیلنٹ ہے. اچھا, پھر میں کوٹ کرنا چاہوں گا مظفر علی سید کو. انہوں نے غالب کے 2 شعر نقل کیے سر. انہوں نے لکھا کہ ایک شعر غالب میں اس وقت کا جب وہ نیا راستہ نکالنے میں مصروف تھا جناب, اور کہا کہ ہردم اشتاب پہ یہ جادت شناسن بردار اے کہ در راہ سخن چن تو 1000 آمد و رفت. گالیاں نہ دے اور پرانے لوگوں کے راستے کو پہچان, کیونکہ تجھ جیسے کئی آئے
اس راہ پر اور گئے. پھر انہوں نے لکھا کہ جب وہ راستہ نکال چکا تو اس نے یہ شعر کہا تو ہے کہ میں سخن گستران پیشینی مباش منکر غالب کے در زمانہ توست. مباش کیا بات ہے. جو ہر وقت گزرے ہوئے لوگوں کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے یہ بھی مت بھول کہ غالب بھی تیرے ہے موجود ہے. اچھا کیا بات ہے. اب مستند ہے میرا فرمایا ہوا. یہ دعوے ہیں کچھ کہتے تالی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تالی یا غلو دونوں اس صورت میں ہوتے ہیں جب جھوٹ کی حمایت. یہ تو خود شناسی ہے. یہ تو اقبال جب کہتا ہے کہ سرآمد روزگارے فقیر دیگر خود کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. تو اعتماد بھی ہے اور خود شناسی. یا ہمیں تو شرم دامن گیر ہوتی ہے خدا ہوتا ہے میر صاحب کہتے ہیں. تو اب تک جتنی بات ہوئی اس سے اور ایک نئی بات میں جب ہم یہ اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں کہ جدلیات تاریخی مادی سطح پر کائنات کے قرائن میں ہے تو اس وقت تک توارد اور انٹرٹیکچولیٹی کا سلسلہ چلتا رہے. کیا بات. لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ توارد جو ہے کوئی بڑی اچھی چیز ہے. مطلب یہ کوئی جائز ہو گیا تو سب کیے پھر وہ ورنہ تو یہ ہوگا کہ وہ کوئی شعر کسی کا اٹھا کے اس کو اپنے لفظوں میں یا ویسے کا ویسا ہی ایسے پیرافریزنگ کر کے وہ کر جیسے آپ کا ہو رہا ہے جیسا ہو رہا ہے آج کل ہو رہا ہے جس پہ شور مچتا ہے وہ یہی بات ہے نا. بس دیکھیں نا اب ہم وہاں تک آن پہنچے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں کام تو ہم نے کیا ہے لیکن ہمارے معیار تک کوئی نہیں پہنچے. بات یہ ہے کہ ان کے معیار تک پہنچنے کے لیے گڑھا کھودنا پڑتا ہے. ایسے وہ اتنا معیار ہے. ایسے وہ کابش ہے نا. تو وہ نیچے کتنا بندہ جا سکتا ہے. جو اچھا شاعر ہے اس کے دو کام ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ریڈر کی سطح پر جانے کے بجائے اس کو اپنی سطح پہ لائے اور پھر اچھا شعر بھی کہے. تجربوں کے نام پہ کیا کیا ہوتا رہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بارش جو ہے وہ آج بھی ایک وہ پہلی بارش ہی ہے. پہلی بارش ہی ہے. کیا بات. اور اس میں جو شعر ہیں جو امیجز ہیں وہ آپ دیکھیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الوطنیت اصل میں ایک متواتر اور تاریخی عمل ہے جس سے ادب گزرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور گزشتگان کی اور رفتگان کی اور آئندگان کی اور موجودگان کی ملاقات اس میں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اس میں بین المتنی ہے. یعنی یہ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں مثال کے تو سادہ لفظوں میں اگر کریں کہ جیسے مثلاً ہمارے چہرے کے جو نقوش ہیں اس میں ہمارے آباء و اجداد کی جھلکیاں نظر آتی ہیں کہیں کہیں ہے نا. اگلی نسل میں جینیٹک کوڈنگ مانتی ہے سائنس. تو اسی طرح سے جو شعر ہیں وہ بھی کسی شعر میں کہیں کہیں جھلک دکھاتے ہیں. بالکل. بعض اوقات شاعر کو پتہ ہوتا ہے بعض اوقات شاعر کو پتہ نہیں ہوتا. کہ میرے مثلاً آپ دیکھیں نا یعنی جو بڑے یہ جو میر کی مصنوعی والے شعر اقبال کے ہاں جا کے جو آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا اور عام ہے کہ عشق تھا جو رسول ہو آیا جس سے پیغام عشق پہنچایا اور وہ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ میر سے دیکھ کے تو اس نے لکھ دیا تھا. لیکن بہرحال لفظ تو آ گئے ہیں نا. تو وہ انسپریشن ہے. بین الوطنیت کیا ہے؟ بین المتنیت بنیادی طور پر اس متن سے روشنی لیتے ہوئے کچھ انسپریشن لیتے ہوئے کچھ اخذ و استفادہ کرتے ہوئے بات کو آگے لے کے جانا. بالکل صحیح. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یولیسز میں سے 4-5 کریکٹر لے لیے, وار اینڈ پیس میں سے 4-5 کریکٹر لے لیے یا اور کچھ کر لیا اور ملغوبہ بنا کے اور آمیزہ کر کے. الکار باب ذوق اسلام آباد میں ممتاز مفتی نے ایک افسانہ پڑھا تھا. اچھا. اور مجھے مظفر علی سید نے کہا کہ آپ بولیں. وہ ٹوکا دیتے تھے تو میں نے بات شروع کی. میں نے کہا یہ ان کا افسانہ نہیں ہے, یہ مختلف افسانوں کے ٹکڑے جڑے ہوئے. جبکہ مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ ان کی تعریفوں کا پل باندھ چکے.
میرا حافظہ کچھ اچھا تھوڑا اللہ پاک نے عطا کیا ہے. تو بعد میں مجھے وہ مفتی صاحب نے کہا بھی کہ یار اگر تم کمینگی نہ کرتے تو سب کا پھول. اس میں انہوں نے منشا یاد کے علاوہ رشید امجد کے کچھ ٹکڑے، کچھ انور سجاد کے، کچھ کیا پتا کس کے لے کے تو وہ ایک نام بنایا ہوا تھا. اچھا دیکھیں میر کی بات ہم نے کی کہ تو بھی ہم غافلوں نے آ کے کیا 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 کچھ. اب جو انفرادی جوہر ہے وہ تو بین المتنیت کے ساتھ آسانی سے کھیل لے گا. بالکل صحیح. جیسے شاعر زبان کے ساتھ ماں کی طرح کھیلتا ایسے وہ تو کھیل لے گا آسانی سے. لیکن وہ شخص جو کم ہنر ہے، جو کج ہنر ہے، بے ہنر ہے، کم ہنر ہے، وہ اس کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ زہر ہے یہ بین المتنیت. بالکل صحیح. اور اس آڑ میں وہ جرم کر سکتا ہے، وہ سارق ہو جائے گا. ایسے ظاہر بے ہنری سے استعمال کرے گا تو ایز اٹ از رکھے گا، اس کو ایز اٹ از رکھے گا اور سارے ٹرانسفارم کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے. میں اپنے دوستوں سے جو ہمارے یہ جو ہمارا ایک تعلیمی دائرہ ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ان سے بات ہوتی رہتی ہے، وہ سناتے ہیں باتیں، کبھی میں ان سے بات کر لیتا ہوں. تو ان کو صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ان تینوں میں تمیز، مطلب سرقہ جرم، ٹھیک ہے، تبارد بالکل کوئی جرم، کوئی مسئلہ نہیں، بین المتنیت کوئی جرم نہیں، بلکہ اگر ہنر کے ساتھ استعمال کیا جائے. مشروط تو یہ چیزیں ہیں. جی بالکل مشروط یہ چیزیں ہیں. بالکل صحیح. دیکھیے ٹی ایس ایلیٹ نے لکھا کہ let us go then you and I when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon the table. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے 91 یا 92 میں ایک نظم میں نے شروع کی، اس کا نام میں نے رکھا let us go then. کیا بات. حالانکہ اس کا جو بنیادی خیال ہے وہ ٹی ایس ایلیٹ کی اس نظم کے ساتھ اس طرح میچ نہیں کرتا کہ اس کا وہ نام رکھا جائے. لیکن مجھے پتا تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ مسالہ ایسا آ چلیں شام کی اس منزل گمنام کی سمت، کیا بات، جہاں دن بھر کی تھکن لے کے سلگتا خورشید پالنا دیکھ کے گر پڑتا ہے. کیا بات ہے، پالنا. اچھا پالنا تو وہ اس سے لینا لو لینا. جی جی. لیکن میں اپنی روایات کے مطابق میر سے، انیس سے، غالب سے، اقبال سے، بلے شاہ سے، بے دل سے، صاحب سے، حتیٰ کہ ایلیٹ سے، شیکسپیئر سے، جی جی. وہ اس دن ہی ہمارا ایک طالب علم دوست جو تھا وہ بتا رہا تھا کہ وہ اس میکبیتھ کی کچھ لائنیں کہ کم وٹ کم میں the time and hour runs through the roughest day, come what come may. یعنی جو ہونا ہے ہو، اب بس جو ہونا ہے وہ ہو جائے بس. happen what happens. اب جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہو جائے، یعنی ہونی شدنی جو ہاں جس کو ہمارے وہ اب تو دیکھیں وہ بات ہی بھول گئے. ایک تہذیب تھی پنجاب کی، ایک تہذیب تھی کے پی کے کی، ایک تھی بلوچستان کی، ایک تھی ان کی سندھ کی. جی جی. وہ ساری ملا کے تو ایک خوشبو ہم عالمی سطح پر آتی تھی، وہ ہمیں شیئر کر سکتے تھے. اب ہمیں ایک دوسرے سے دور کیا جائے. اردو اپنی دیگر قومی زبانیں جو ہماری ہیں ان سے استفادہ کر سکتی تھی اور کر سکتی ہے، لیکن ہم نے کیا پتا کیوں سنسکرت سے اور ان اپنی باقی قومی زبانوں سے منہ موڑ لیا اور اردو کو اس طرح بے آسرا چھوڑ دیا. لیکن میرا خیال ہے اس پہ یعنی عوامی سطح پر تو وہ کر رہی ہے.
یہ فرق ہو رہا ہے. نہیں لوگ دیکھیں نا، لوگ جو بول رہے ہیں زبان تو وہی ہوتی ہے نا جو لوگ بولتے ہیں. جی جی. اس کا بہت کم حصہ ہے جو ادب میں جاتا ہے، اس کا ایک حصہ صرف تحریری شکل میں ہے جو فارمل لینگویج ہے. جی. باقی عوامی سطح پر تو ہر صوبے کا آدمی اپنے اپنے مزاج کے مطابق اردو بولتا ہے. جی. اس میں چیزیں تو موجود ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لفظ اگر شامل ہوتے چلے جائیں نا، جی ہاں، جو عوامی سطح پر تو شامل ہے لیکن ہمارا ڈاکیومنٹ نہیں ہو سکے. وہ چونکہ آپ کا شاعر جو ہے وہ ایک اس خاص پیڈسٹل سے اور تخت سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں. ایسے ہی ہے، اس میں زیادہ محنت پڑتی ہے نا، ظاہر اس کو بنی بنائی زبان میں. اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے نئے لوگ، تو ان پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. جی جی. فی الحال یہ جو ہم نے بات کی ہے سرقے کی اور توارد کی اور بین المتنیت کی، اس پر ایک جملہ کہہ کے ہم اس کو تمام کرتے ہیں. جی جی. اور وہ یہ ہے کہ سننا ہے سب خار ازاں جملہ ہوں میں. کیا بات ہے بڑا اس میں جس سے کچھ ہنر آوے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی. آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ تینوں چیزوں کا، اور بلکہ اس کے علاوہ بھی جو اس کے آس پاس کے علاقے کی چیزیں تھیں ان کے بارے میں بہت مہربانی فرمائی اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی اور ان کے بہت سے اشکال رفع ہوئے ہوں گے. بہت شکریہ.